اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ اللہ کے لیے ما جو کچھ فی السماوات فی منع میں السماوات آسمانوں میں و اور ما جو فی الارض زمین میں ہے اللہ کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں سب اللہ کا ہے۔ و اور ان اگر تبدو تم ظاہر کرو ما جو فی انفسکم فی منع میں انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو، او یا تخفوہ اسے چھپاؤ، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ اللہ، فیغفر تو بخش دے گا لمن یشاء جسے چاہے، ویعذب اور عذاب دے گا من یشاء جسے چاہے، واللہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جب نازل ہوئی کہ جو تم دلوں میں رکھتے ہو ظاہر کر تو اللہ حساب لے گا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کیا رسول اللہ دل میں تو بڑے خیالات آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اگلا حصہ نازل ہوا کہ اللہ جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے بخش دے۔ اب دلوں کے وسوسوں پر اب کوئی محاسبہ نہیں ہوگا جب تک یقین سے کوئی کام کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی نیت کر لیتا ہے کسی نیکی کا تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر جو نیکی کر بیٹھتا ہے اسے 10 نیکیاں، اور جو ارادہ کر لیتا کسی برائی کا تو اسے گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ کر نہ لے۔ آمن ایمان لایا، الرسول رسول بیما بامنسات ما ان جو انزل نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف، من رب اس کے رب کی طرف سے، رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل ہوا، والمؤمنون ایمان والے بھی اس پر ایمان لے آئے۔ کل سبھی آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، و ملائکتی اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، رسل اس کے رسولوں پر۔ ہم نے پڑھا ہے معطوف علیہ، آمنا ایمان لیا باللہ اللہ پر، بارف جارن اسم جرات مجرور تو معطوف علیہ و حرف عطف، و ملائکتی معطوف و کتبہ و رسلی، یعنی ایمان لیا ہے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، وہی آمن والا سارا جو ہے نا اس پر آئے گا ان کلمات پر۔ لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولہ رسولوں میں سے، یعنی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ لکھا ہے قف منا رک جاؤ یہاں، وقالوا اور کہا سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش معافی مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارا رب، والیک المصیر اور الیک تیری طرف المصیر پھرنا ہے لوٹنا ہے۔ یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ نبی علیہ السلام کو تحفے میں ملی تھی، آمن رسول سے یہ تحفے میں ملی تھی معراج کی رات۔ تو یہ پورا ہی رکوع یاد کرنا بڑا اہم ہے، 3 ہی آیتیں اس میں رکوع میں۔ لا یکلف اللہ نفسا تکلیف، لا یکلف تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ نفسا کسی جان پر، لا یکلف فعل، اللہ اسم جلالت اس کا فاعل، نفسا کسی جان کو اللہ کریم تکلیف نہیں دیتا، الا مگر وسعہ اس کی وسعت، ماتو او پڑھے ہم نے مستثنا علیہ انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے نحو میر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی وسعت کے ہی مطابق تکلیف دیتا ہے جتنی انسان اٹھا سکتا ہے۔ غریب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے شہر میں گاؤں میں اس کو دوائی مل جاتی ہے، امیر بیمار ہوتا ہے تو اس کو لندن میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو جو بیماری لگی ہے کہتے ہیں کہ میری بیماری ایسی ہے کہ میری اس بیماری کا علاج لندن میں ہوگا، تو یعنی اس کے پاس اتنے وسائل ہیں جو لندن جا سکتا ہے۔ تو غریب کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزماتا ہے اپنے شہر تک ہی اس کا یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لہا ما کسبت اس جان کے لیے جو کسبت اس نے کمایا، نفس جان جو ہے نا جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اسی کے لیے یعنی اس کے درجات بلند ہوں گے، وعلیہا اسی پر ہوگا، ما کسبت جو اس نے کمایا، اچھا لہا اور برا وعلیہا، یعنی جو نیکی کی ہے اس کے درجات بلند ہوں گے، جو خطائیں ہوئی ہیں اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، وہ اس پر بوجھ ہوگا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذ گرفت نہ فرما نہ ہماری، اگر نسینا ہم بھول جائیں، او اخطانا ہم خطا کریں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ رکھ علینا ہمارے اوپر اسرن بھاری بوجھ، کا ما جیسے حملتہ تو نے رکھا اس بوجھ کو علی الذین ان لوگوں پر، من قبل ہم سے پہلے جن لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا ہے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔
ربنا، یہ خود اللہ کریم ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس طرح دعائیں مانگو، یہ نماز میں بھی ہمیں دعا مانگنی ہے۔ ربنا، اے ہمارا رب، ولا تحملنا، نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر، ما لا طاقت، وہ جو لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے بھی اس کی، واعف ہمارے معاف فرما دے، درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا مغفرت فرما، ورحمنا اور ہمارے لیے رحم فرما، لنا ہمارے لیے، اور ارحمنا رحم فرما ہم پر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ دعا مانگی اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اس نے دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگ لی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی 4 دعائیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، ہر نماز میں اس کو پڑھا کریں۔ تو یہ اللہ ہم سے درگزر فرما، ہماری بخش فرما، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مالک مددگار ہے، فانصرنا، بس ہماری مدد فرما، القوم، اس قوم پر، الکافرین، جو کافر ہیں۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، پوری کوشش کریں کہ اس پورے رکوع کو یاد کریں اور نمازوں میں اس کو پڑھتے رہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔